سلسلہ نسب کو یاد کرنے کا آسان طریقہ آپ کو عرض کر دوں، 7 نام یاد کر لے۔ عبداللہ 1، عبد المطلب، ہاشم 3، قصی، کلاب، مرہ تک 7 نام ہو گئے۔ یہ 7 نام یاد کر لیں، پھر اگلا گروپ بھی 7 کا، کعب، لؤی، پھر آگے 7 آخری 21 نام یاد کرنے ہیں۔ تو ایک گروپ میں دوہرا دو، عبداللہ، بس ایک دفعہ پھر یہاں تک دوہرا دو۔ یہاں پر روک دو، یہاں تک پھر پڑھ لو۔ اور پھر آگے جو آخری 7 نام ہے وہ یہاں سے شروع کیجئے گا اور آخر تک پہنچائیے، عدنان تک، خزیمہ، یہ 21 نام پورے ہو گئے نا؟ ان 21 ناموں کو یاد کرنے میں 3 حصے بنانا مناسب ہوگا۔ آگے پھر نبی علیہ السلام کے والد گرامی کا خاندان 21 ناموں تک آپ کو یاد ہو گیا، سلسلہ نسب جی چلیں آگے۔ والدہ محترمہ کی طرف سے، اور یہ جو عدنان ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کی والدہ محترمہ کا نام؟ یہ زہرہ اور قصی آپس میں بھائی ہیں، زہرہ اور قصی بھائی ہیں۔ عبد مناف اور عبد مناف آپس میں دونوں چچزاد ہیں۔ توجہ نہیں آپ کی؟ عبد مناف اور عبد مناف آپس میں، قصی اور زہرہ یہ کیا ہیں؟ دونوں کس کے صاحبزادے ہیں؟ کلاب کے۔ اور عبد مناف اور عبد مناف آپس میں کیا ہیں؟ چچزاد بھائی ہیں۔ اور عبد مناف کے صاحبزادے کا کیا نام ہے؟ ان کی صاحبزادی آمنہ۔ اور یہاں جو عبد مناف ہے ان کا بیٹا، ان کے صاحبزادے عبد المطلب، ان کے صاحبزادے عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ فہم تم؟ چلیے، تو کس پر یہ دونوں خاندان جمع ہوتے ہیں؟ دونوں خاندانوں کا مرکز اور سنگم کلاب ابن مرہ ہے۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا ہے، والدہ کی طرف سے بنو زہرہ، بنو ہاشم، بنو زہرہ۔ آپ فرما دیں۔ نبی علیہ السلام کی بچپن میں جو تربیت ہوئی، یعنی حضانت اور رضاعت، والدہ ماجدہ کے پاس 3-4 روز تک رہے۔ سویبہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی چند روز۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنا عرصہ قیام کیا؟ حلیمہ سعدیہ کا علاقہ یہ طائف سے بھی جنوب کی طرف ہے، مکہ مکرمہ، طائف، پھر اس کے جنوب میں بھی علاقہ ہے، جنوب مشرق میں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ کفالت کس نے فرمائی پھر؟ والدہ کی وفات 6 سال کی عمر میں، عبد المطلب کی 8 سال کی عمر میں۔ اور کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ اب دیکھیں یہ مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے، یہ کہاں ہے، کون سی جگہ ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ یہاں نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی وفات ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا لڑکپن کس سال کی عمر میں؟ شام کا پہلا سفر، حرب فجار میں شرکت، حلف الفضول میں 14 یا 15 سال کی عمر میں۔ یہ اجیات کا علاقہ ہے جہاں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اجیات۔ مکہ مکرمہ سے آپ کا جو شام کا سفر ہے وہ دیکھیں، پہلا پڑاؤ، دوسرا پڑاؤ، تیسرا پڑاؤ، چوتھا پڑاؤ۔ یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ ہے، بصرہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے۔ جوانی شروع ہو گئی شام کا کس عمر میں؟
حضرت خدیجہ سے نکاح، کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں شرکت. تفصیلات معلوم ہے نا آپ کو؟ جی تنگ تو نہیں ہو گئے؟ اب بھی نبوت کا دور شروع ہوا، توجہ درکار ہے. مکی دور، اب اشاروں میں بات کریں گے ہم. مکی دور کا نام 3 مرحلوں میں تکمیل تک پہنچی. خفیہ دعوت، اعلانی، پھر بولے خفیہ دعوت، اعلانیت. اب یہ دیکھتے جائیں خفیہ دعوت کتنے سال، اعلانیہ دعوت اندرونی مکہ، اعلانیہ دعوت بیرونی مکہ. ہاں جی، تو خفیہ دعوت کے 3 سال. ہر وقت جاؤ دعوت دی ہے کہ مخصوص وقت میں؟ ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر آدمی کو. یہ 4 باتیں ہیں. مثلا معتمد شخصیت کون ہے؟ سب سے زیادہ اعتماد مردوں میں کس پہ تھا؟ خواتین، بچوں میں اور غلاموں میں. ہاں جی، اعلانیہ دعوت اندرونی مکہ کے 7 سال. سب سے پہلا کام معلوم ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب. جی ہجرتی 2 دفعہ یہ ہجرت بھی، 5 نبوی اور اس کے بعد. 5 نبوی میں کتنے مرد تھے بھائی؟ 4 خواتین. بعد میں 83 مرد اور 18 خواتین پر مشتمل 2 قافلے گئے ہیں، 2 قافلے. تیسرا مرحلہ اسی کیفیت میں جو قید، یہ مقاطعہ تھا، مقاطعہ یا یوں کہے سوشل بائیکاٹ. تو کتنے سال گزرے؟ اور پھر عام الحزن 10 نبوی، چچا جان کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رحلت. آگے جی اعلانیہ دعوت بیرونی مکہ کے. جی 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 یہ انصار مدینہ کا اسلام ذہن میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں جی. توجہ ہے؟ ادھر کے کہیں اور جاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں؟ اچھا ہاں جی. یہ 11 نبوی کو کتنے مردوں سے ملاقات ہوئی؟ 6. اگلے سال 5 انہی میں سے تھے اور 7 دوسرے تھے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 12 افراد تشریف لائے اور انہی سے بیعت ہو گئی. انہوں نے بیعت کر لی. بیعت عقبہ اولا 12 نبوی ہے. عقبہ یہ منا کے اندر ہے، مکہ سے باہر ہے. منا کے اندر عقبہ گھاٹی. پہلے سال کتنے آئے؟ ملاقات اچانک ہو گئی اور انہوں نے قبول کر لیا. اگلے سال لیکن 12 میں 5 پچھلے سال والے ہیں. اور اگلے سال یہ 12 ہیں. اور اگلے سال 73 مرد ہیں، 2 خواتین ہیں. 73 مرد. اور اسی میں ہجرت کا فیصلہ ہو گیا کہ جائیں گے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طائف کا سفر، اس کا نقشہ ہے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ جنات آئے تھے، نصیبین کے جنات، رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آپ کے نمائندے بن کر، مبلغ بن کر آپ کی تبلیغ اور تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے چلے گئے. ملاقات نہیں کی لیکن کلمہ پڑھا تھا. ایک درخت بتایا تھا کہ آپ سے جنات نے قرآن پاک سن لیا ہے. پھر یہ معراج کے سفر کا ایک خاکہ ہے کہ مسجد اقصیٰ چلے گئے تھے. یہ ہجرت کا راستہ ہے. مدینہ منورہ جا رہے، معروف راستوں سے، نامعلوم راستوں سے. سب سے پہلے مکہ سے. یہ مکہ ہے، یہ ہے مکہ. اور یہ جنوب میں نیچے کی طرف یمن کی طرف غار ثور ہے. غار ثور اوپر کی طرف نہیں ہے کہ مکہ سے نکلے راستے میں غار ثور تھا. غار ثور کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف، مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف. اور وہاں آپ نے 3 راتیں گزاری اور پھر غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے مسجد قباء پہنچے اور آگے پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ پہنچے تو کیا کیا؟ اونچا بولو. کتنے مرحلوں میں تکمیل تک پہنچی؟ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ. اب دیکھتے جائیے خطرات سے نمٹنے کے کتنے سال ہیں؟ عہد مواخات پہلا مرحلہ. مہاجر اور انصاری کو بھائی بنایا تاکہ باہر سے آنے کا تصور ہی ختم ہو جائے. مہاجر کیمپ قائم نہیں کیا،
ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ یہودیوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے۔ تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں جی، فتح کا آغاز اور اس کے اثرات، چار باتیں سنیں۔